السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم بی اے کی پوئم نمبر 7 دا ہنٹس مین وچ از ریٹن بائی ای لابری. آج ہم اس کے امپورٹنٹ کوشچنس کو ڈسکس کریں گے پلس سمری دیکھیں گے. اس کا کوشچن نمبر 1 ہے جو ایکسپیکٹڈ کوشچنس فار دا کمنگ ایگزامینیشنز ہیں. ان میں فرسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا ہنٹ مین بیکم ہنٹیڈ. اس میں آپ سمری کو پٹ کر سکتے ہیں. Question number 2 ہے discuss in detail the use of the elements of irony and suspense in the poem The Huntsman. اس کوشچن کو ہم الگ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. And the last question is what lesson does the poet want to teach through this poem. اور اس میں بھی آپ سمری کو پٹ کر سکتے ہیں. لیکن question number 2 discuss in detail the use of the elements of irony and suspense in the poem The Huntsman. اس کو ہم الگ سے ایک ویڈیو بنا کے اس میں ڈسکس کریں گے. آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ بی اے کے پیپر میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں آتا کہ آپ پوئم کی سمری لکھیں، بلکہ کس طرح سے اس کے کوشچن آ سکتے ہیں. دا ہنٹس مین بائی ای لابری از اے فولک ٹیل. ڈسکس اٹ یا نریٹ دا اسٹوری آف دا پوئم ان یور اون ورڈس. ڈسکرائب ان یور اون ورڈس دا اسٹوری آف دا پوئم دا ہنٹس مین. ایڈورڈ لابری از اے ماڈرن برٹش پوئٹ. ایڈورڈ لابری ایک برطانوی ماڈرن پوئٹ ہے. He happened to live in Kenya for some times. وہ کچھ دیر کینیا میں رہا. He studied the African folklore and folk stories. اس نے کینیا کے لوک گیت اور لوک کہانیوں کو پڑھا. The poem The Huntsman is based on an American folklore which describes the tragic uncertainty of life in Africa. اس نے افریقہ کے لوک گیت کو اس نے پڑھا، لوک کہانیوں کو بھی پڑھا، اور یہ جو پوئم ہے ہنٹس مین وہ لوک گیت پر بیس کرتی ہے اور بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے ٹریجک انسرٹینٹی ہے افریقہ کی لائف کی. کاغوا کون تھا؟ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ انٹروڈکشن تھا ایڈورڈ لابری کا. The poem tells us that Kagwa is a great hunter of Africa. پوئم ہمیں بتاتی ہے کہ کاغوا افریقہ کا ایک عظیم ہنٹر تھا، شکاری تھا. He hunts lions. جو لائنز کو ہنٹ کرتا ہے وہ عام جو ہنٹر ہے وہ تو ہو بھی نہیں نہ سکتا. He wanders through the bushes and the forest. وہ جھاڑیوں اور جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا. One day he happens to come across a skull which opens its mouth and says, "Talking brought me here." ایک دفعہ وہ ایک بولنے والی کھوپڑی سے ملا. اس نے اپنا منہ کھولا اور کہا کہ "Talking brought me here." کہ غیر ذمہ دار گفتگو مجھے یہاں لائی ہے. آپ نے اس لائن کو ٹاکنگ براٹ می ہیئر آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کوٹیشن اپنے کوشچن کے اندر پٹ کرنا ہے. آپ کیسے لکھیں گے؟ بی اے کے پیپر میں جو آپ کا آنسر ہے وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، وہ پاورفل ہونا چاہیے. کس طرح سے آپ ایک کوشچن کے اندر آپ 2 سے 3 جو آپ کی کوٹیشنز ہیں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایڈ بھی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کا جو پیچھے کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کی کوٹیشن سے ریلیٹ کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور نیچے آپ نے کوٹیشن جو ہے وہ irrelevant ڈال دی ہے. ایسے نہیں. آپ جیسے آپ one day he happens to come across a skull which opens its mouth and says کے بعد آپ نے آگے جو talking brought me here یہ لائن لکھنی ہے. آپ نے اس کو نیچے والی لائن پہ لکھنا ہے اور مارکر سے ہائی لائٹ کر کے. کاغوا is a simple man and does not know the message of the skull. کاغوا سادہ آدمی تھا اور وہ کھوپڑی کے پیغام کو نہ سمجھ سکا. He goes to the king and tells him. وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے all about the talking skull بولنے والی کھوپڑی کے بارے میں. The king too has never heard of such a thing. اس سے پہلے بادشاہ نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی. He orders his 2 guards to go to the forest and search the skull. وہ اپنے گارڈز کو حکم دیتا ہے کہ وہ جنگل میں جائیں اور اس کھوپڑی کو تلاش کریں. He commands his guard. وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتا ہے to kill the hunter if the skull is not found.
اگر کھوپڑی نہ ملی تو وہ ہنٹر کو قتل کر دیں. The hunter and the king's guard search the forest day and night, but they do not find that mysterious skull. گارڈ اور شکاری دن اور رات جنگل میں کھوپڑی کو تلاش کرتے رہے لیکن انہیں اس طرح کی مسٹیریس پراسرار کھوپڑی نہ ملی. At last, آخر کار they find the skull, انہیں کھوپڑی ملی. کاغوا asks the skull what has brought him there. کاغوا کھوپڑی سے پوچھتا رہا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو. The skull does not speak. کھوپڑی نہ بولی. He asked it again and again, but the hunter has to pay for his loose tongue. اس نے بار بار کھوپڑی سے پوچھا لیکن اب اس کو اپنی غیر مختار زبان جو اس نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی تھی اب اس نے اس کو پے تو کرنا تھا. The guards kill him. گارڈز اس کو قتل کر دیا. At that moment, اسی وقت the skull opens its mouth. کھوپڑی نے اپنا منہ کھولا. And asked کاغوا, اور کاغوا سے پوچھا how he happens to come here. تم یہاں کیسے آئے ہو. The dead man answers. تو مردہ آدمی نے جواب دیا talking brought me here. زیادہ گفتگو مجھے یہاں لے آئی ہے. Very interesting and fascinating and attractive poem. اگر ہم اس کو سمجھے میں دیکھیں تو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس بہت بڑا لیسن ہے اس پوئم میں کہ ٹاکنگ براٹ می ہیئر جو ہم بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے ہم ٹاکنگ کرتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو بتائی دوسرے کی بات تیسرے کو بتائی اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک اور یہ نہیں کہ ہم جو بات ہوگی اس کو ایز اٹ از بتائیں گے نہیں بلکہ ہم کیا کریں گے اس کو مرچ مسالے لگا کر دو چار باتیں اپنے سے ساتھ میں لگا کر بڑھا کر ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہوتی ہے. اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. چلیں آپ جس سے آپ کر رہے ہیں یا جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے جو آپ کے اتنے نزدیک جو شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ پیپل لوگوں کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. تو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں ان تمام باتوں سے جس کا فائدہ نہ آپ کو ہو نہ دوسروں کو ہو اور جس کا نقصان جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ تو تھی ہمارے پاس سمری. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا آئرنی اینڈ سسپینس والا کوشچن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.